لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. الحمد لله الحمد لله الذي أنزله على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب والصلاة والسلام على محبوب رب الأرباب وعلى آله وصحبه أولي العلم والحكم والصواب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیکم. بلند آواز سے سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نفس بسین رجوع کن ببہار عیش چمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا. ستمست اگر ہوا ست کشد کہ بسیر سرو و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی
واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے حضور کے ان غلاموں پر جو اس وقت کعبۃ اللہ کی زیارت حاصل کر رہے ہیں۔ حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، اور یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، نہ تو عہدے سے بندہ جاتا ہے نہ پیسے سے جاتا ہے۔ فرمایا کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ بڑے نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بلاوا بھیجا ہے اور جو اس وقت حج کے سفر کے مسافر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اور جب گھر واپس آتا ہے، اس دوران جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول فرما لیتا۔ تو اس موضوع کی مناسبت سے چند باتیں میں حج بیت اللہ کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 96 ارشاد گرامی ہوا، ان اول بیت، کائنات میں سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ ہے جسے دنیا مکہ المکرمہ کہتی ہے۔ اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر یہ کعبۃ اللہ بنا، اس سے پہلے کسی کا گھر دنیا میں بننے کا رواج کبھی نہیں بنا، سب سے پہلا کعبہ۔ مبارکن، یہ برکت والا ہے، مبارکن برکت والا ہے۔ برکت کے کئی معنی ہیں۔ برکت اسے کہتے ہیں جسے دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یا اللہ کعبہ برکت والا ہے، فرمایا ہاں تو اس کی طرف دیکھ، میں پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ برکت کہتے ہیں گناہوں کا معاف ہونا۔ کعبے کی زیارت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کعبے کی۔ اور لو سنو حدیث، آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا۔ شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہے یا نہیں سنی، ذرا توجہ کرنا، ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس نے کعبۃ اللہ کو دیکھا گویا اس نے رسول اللہ کو دیکھا۔ جس نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا اس نے محمد کے اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کعبے کو دیکھنا مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھنا محمد کے خدا کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیوں نہ گناہ معاف ہوں، پھر کیوں نہ گناہ معاف ہوں۔ فرمایا کعبے کو دیکھنے سے تیرے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کعبہ شریف میں مکہ المکرمہ میں تبرکات بہت زیادہ ہیں۔ تبرکات بھی برکت سے بنا ہے۔ تو تبرکات اسے کہتے ہیں وہ برکتوں والی جگہیں کہ جن کی زیارت سے بندے کے خطائیں معاف ہو جائیں۔ تبرک کا معنی یہ ہوتا، یہ تبرکات ہیں کعبے کے اندر۔ کعبے میں گئے، وہ جو کعبے کی دیوار، وہ جو بیت اللہ کا گھر ہے، وہ بھی تبرک ہے۔
بیت اللہ کی دیوار میں وہ پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، تبرک ہے۔ پھر غلاف کعبہ ہے، اور پھر حتیم کعبہ ہے۔ یا اللہ یہ کعبہ تو تیرا گھر ہے، یہ جو حتیم کا یہ جو گولائی باہر کو نکلی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری رحمت کی آغوش ہے، یہ میری رحمت کی، جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں، اپنی جھولی میں، اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ فرمایا میں بے نیاز ہوں، جسم و جسمانیت سے پاک ہوں، لیکن جو بندہ کعبے کے حتیم میں آ جائے وہ سمجھے اللہ کی آغوش میں آ گیا، اپنے رب کی آغوش میں پہنچ گیا۔ تو یہ تبرکات برکتوں والی جگہ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 158 ارشاد گرامی ہوا ان الصفا والمروہ، یہاں دو پہاڑیاں ہیں، ایک کو صفا کہتے ہیں، ایک کو مروہ کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی بڑی برکت والی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ اللہ کی برکت والی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یا اللہ برکت تو اسے کہتے ہیں جسے دیکھنے سے گناہ معاف ہوں، نشانی تیری نشانی کسے کہتے ہیں؟ شعائر اللہ، ہر بات کا ایک معنی ہوتا ہے نا، تو برکت کا معنی ہوا دیکھو گناہ معاف ہو جائیں، تو شعائر اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانی، شعائر اللہ کا معنی یہ ہے جو ان کا دیدار کر لے اللہ اس کے مقدر میں جنت لکھ دیتا ہے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں۔ اور پھر ارشاد گرامی سورہ آل عمران آیت نمبر 97 فرمایا فیہ آیات بینات، کعبے میں بڑی نشانیاں ہیں، کعبے میں بڑی نشانیاں۔ مقام ابراہیم، ان میں سب سے عظیم نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کعبے کی سب سے عظیم نشانی کیا ہے بولیے؟ مقام ابراہیم ہے۔ یا اللہ حتیم کعبہ مقام ابراہیم اس سے بھی بڑی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بھی بڑی ہے۔ یا اللہ مقام ابراہیم اس کو اتنا عظمت اور شان کیسے ملی؟ فرمایا ابراہیم جب کعبے میں آیا تھا نا تو میں نے کہا تھا میرا گھر بناؤ، تو ابراہیم میرا مزدور بن گیا تھا، ابراہیم میرے گھر کا مزدور بن گیا۔ یار آج کے زمانے میں اس فتنے کے دور میں بھی جو ٹھیکیدار اللہ کے گھر مسجد کو بناتا ہے، جو مستری اور مزدور اللہ کے گھر مسجد کی اینٹیں لگاتا ہے، وہ بڑے نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو میں قربان نہ جاؤں ابراہیم کے نصیبوں پر جو اللہ کے کعبے کا مزدور بن رہا تھا۔ کعبے کی مزدوری ابراہیم کر رہے ہیں، اسماعیل بیٹے سمیت۔ یا اللہ مقام ابراہیم بڑی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں بڑی نشانی ہے، اس پہ قدم کے نشان ہیں ابراہیم کے، ابراہیم کے قدم کے 4000 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ نشان آج بھی تر و تازہ ویسے ہی سلامت ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کسی مولوی صاحب کی بات سنی تو انہوں نے کہا جی ابراہیم بڑی دیر تک کھڑا رہا اس لیے نشان بن گئے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، میں نے کہا حضرت تو 1000 سال بھی کھڑا رہا پتھر پہ نشان بن گئے تو مجھے پکڑ لینا۔ تو زیادہ دیر کھڑے ہونے سے نشان نہیں بنے۔ 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے ابراہیم کا نقش پتھر نے قبول کر لیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا مزدور بن کے آیا تھا، اللہ کے گھر کا مستری بن کے آیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی جب کعبہ بن گیا اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے ذکر مصطفیٰ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آمد کا ذکر ہوا تھا، مقام ابراہیم پہ نشان پڑ گئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا حج سارے کا سارا یہ اللہ کے محبوبوں کی یادگاریں ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ حج سارے کا سارا اللہ کے محبوبوں کی
اونچی آواز سے بولیے، اللہ کے محبوبوں کی یادگاریں ہیں سارے کا سارا حج۔ بلکہ میں تھوڑی سی اگلی بات کروں، یہ جو دین اسلام ہے یہ سارے کا سارا دین ہی اللہ کے محبوبوں کی یادگاریں ہیں۔ یہ سارے کا سارا دین ہی اللہ کے محبوبوں کی یادگاریں ہیں۔ کیسے؟ الخصائص الکبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جو 5 نمازیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ بھی محبوبوں کی یادگاریں ہیں۔ یہ بھی محبوبوں کی، بولیے، اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ سب سے افضل عبادت بولیے کون سی ہے؟ نماز ہے۔ لیکن اس نماز کا جو پس منظر ہے وہ بڑا خوبصورت۔ فجر، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت آدم جب دنیا میں آئے تو اندھیرا تھا، عرض کی مالک جب میں جنت میں عرش پہ ہوتا تھا وہاں نور تھا، روشنی تھی۔ دنیا میں اندھیرا ہے، کوئی روشنی پیدا فرما، کرم کر۔ اللہ نے سورج کو طلوع ہونے کا حکم دیا۔ جب سورج طلوع ہوا، کرن چمکی تو فجر کا وقت آ گیا، آسمان پہ روشنی چھا گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے فجر کے وقت 2 رکعت پڑھے ہیں، تیری اولاد کو قیامت تک فجر کے وقت 2 فرض مقرر فرما دیتا ہوں۔ یہ آدم کی یادگار ہے۔ فجر کی نماز کس کی یادگار ہے؟ آدم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس لیے یہ یادگار بنی۔ اللہ اکبر۔ اور ظہر کی نماز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ سب کو؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں پہنچے تو آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ بے نیاز ہے، وہ رب جس نے ابراہیم پہ دنیا کی آگ ٹھنڈی کر دی، محمد کے نوکروں پہ قیامت کی بھی ٹھنڈی فرما دے گا، جہنم کی بھی ٹھنڈی فرما دے۔ اور کہا ابراہیم میں نے تجھ پر جو آگ کو ٹھنڈا کیا ہے یہ برکت ہے نور مصطفیٰ کی جو تیری پشت میں جلوہ فرما ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہوں قیامت تک آنے والی مخلوق میں کہ اگر ابراہیم کی پشت میں نور مصطفیٰ ہو تو اس پر آگ اثر نہیں کیا کرتی، اگر تیرے سینے میں عشق مصطفیٰ کا نور ہوگا جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، جہنم کی آگ بھی تیرا کچھ نہ بگاڑے گی۔ حضرت آدم پر آگ ٹھنڈی ہوئی، اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانے ادا کیے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے ان 4 رکعت شکرانے کے نفلوں کو اپنے محبوب کے غلاموں پر ظہر کے 4 فرض بنا کے مقرر کر دیتا ہوں۔ تو ظہر کی نماز یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب آئیے عصر کی نماز۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وفات شدہ رہے۔ 100 سال کے بعد جب روح واپس آئی، آنکھ کھلی، عصر کا وقت تھا، اور قرآن نے کہا کہ حضرت عزیر سے جب ہم نے پوچھا کتنا عرصہ سوئے رہے، انہوں نے کہا یا اللہ ظہر سے عصر کے درمیان۔ تو وہ عصر کا وقت تھا جب آپ کو دوبارہ زندگی ملی۔ حضرت عزیر نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت پڑھے، شکرانے کے طور پر۔ ایک روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ یہ ان کی یادگار ہے، لیکن میں آپ کو امام جلال الدین سیوطی کی بات سنا رہا ہوں جو الخصائص الکبریٰ میں انہوں نے روایت لکھی۔ فرماتے ہیں عصر کے شکرانے کے 4 عزیر نے پڑھے۔ اللہ نے فرمایا تیرے 4 بھی ہمیں پسند ہو گئے ہیں، تیری ادائیں بھی۔ رنگ چمن پسند ہے نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو تو وہ پسند ہے جسے آئے تو پسند۔ فرمایا تیرے 4 بھی ہم نے قبول کر لیے، قیامت تک اپنی مخلوق کو 4 عصر کے پڑھاؤں گا۔ اب آئیے مغرب کی نماز۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔
بیماری کے بعد جب شفا ملی، کمزوری آ گئی تھی جسم میں، نکاہت، آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت کی نیت کی۔ جب 3 پڑھی، چوتھی پڑھنے لگے تو تھکاوٹ ہوئی کمزوری کی وجہ سے، تیسری پہ ہی بیٹھ گئے، تیسری پہ بیٹھ گئے، پڑھ کے سلام پھیر دی، فرمایا ایوب تیری ادا بھی پسند ہو گئی، اب محبوب کی امت پر قیامت تک مغرب کے فرض 3 رہیں گے اور یہ ادا رہے گی۔ اب آئیے عشاء کے وقت، حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرایا، 40 دن بعد جب وہاں سے نکلے تو عشاء کے وقت نکلے، آپ نے 4 رکعت شکرانے کے ادا کیے، اللہ نے فرمایا یونس تیری ادا بھی پسند ہو گئی۔ تو فجر آدم کی یادگار، ظہر ابراہیم کی یادگار، عصر عزیر کی یادگار، مغرب ایوب کی یادگار، عشاء حضرت یونس علیہ السلام، سب نبیوں کی یادگار۔ تو اللہ نے سب سے افضل عبادت نماز کو بھی کسی نہ کسی نبی سے جوڑ رکھا ہے، فرمایا تب تک تیری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی جب تک محبوبوں کی ادا نہیں کر لے گا۔ تو سارا دین اسلام کسی نہ کسی محبوب بندے کی یادگار ہے، کسی نہ کسی محبوب بندے کی۔ اور مناسک حج یہ بھی یادگاریں ہیں۔ یا اللہ حج کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کپڑے اتار دے، یہ پینٹ کوٹ تو نے پہنا ہے اتار دے، یہ جو شیروانی کوٹ جبہ کبا ہے اتار دے، یہ پگڑی امامہ یہ ٹوپی اتار دے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا 2 چادریں لپیٹ لے، ایک چادر کا تہہ بند بنا لے، دوسرے چادر کو اوپر لپیٹ دے، سر ننگا کر لے۔ یا اللہ امامے سے نماز پڑھنا 70 گنا ثواب ہے، یا اللہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں سر ڈھانپ کے پڑے گا دم واجب کر دوں گا، یہاں سر نہیں ڈھانپنا، سر ننگا کر کے آ، یہاں جبہ کبا نہیں پہننا، لباس اتار کے سادہ سفید چادریں باندھ کے آ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جب ابراہیم آیا تھا تو اس کا یہی لباس تھا، جب ابراہیم آیا تھا کعبے میں تو ابراہیم کی 2 چادریں تھیں۔ میرے ابراہیم کی یادگار کو اپنا لے، ابراہیم کی یادگار کو بولیے اپنا لے۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اب گھر سے چل پڑا ہے، اب ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تلبیہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ابراہیم کی پکار کا جواب ہے۔ ابراہیم نے بنا لیا تھا کعبہ، تو اب دیواریں جب حد سے بڑھی تو مستری گو کرتے ہیں، تو ابراہیم اس وقت تو اتنی چیزیں نہیں تھیں۔ یا اللہ ابراہیم اوپر کیسے پہنچا؟ فرمایا ہم نے جنت سے پتھر بھیج دیا، پتھر آیا، ابراہیم کھڑا تھا پتھر پہ، جب جی چاہتا تھا اونچا ہونے کا پتھر اونچا ہوتا تھا، جب جی چاہتا تھا نیچے ہونے کا پتھر نیچے ہوتا تھا، جب دائیں دیوار لگانی ہوتی تھی پتھر دائیں ہوتا تھا، جب بائیں ہونے لگتے تھے پتھر بائیں ہوتا تھا۔ جب کعبہ بن گیا اب ہم نے کہا، ابراہیم نے کہا یا اللہ اب، تو ہم نے کہا اب لوگوں کو آواز دے، اب لوگوں کو۔ سورہ حج آیت نمبر 27 فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے پکار، لوگوں کو حج کے لیے پکار۔ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ یہاں میں ہوں، میرا بیٹا ہے، بندہ تو ہے کوئی نہیں، اب پکاروں کس کو؟ فرمایا تو آواز دے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ فرمایا ابراہیم پیارے تو آواز دے، تیری آواز سننے کے لیے میں اس آواز کو پہنچاؤں گا دنیا کے کونے کونے تک۔ جو روحیں ماں کے پیٹوں میں ہیں وہ بھی سنیں گی، جو روحیں باپ کے پشتوں میں ہیں وہ بھی سنیں گی، جو مالائے اعلیٰ میں ہیں وہ بھی سنیں گی۔ تو ایک دفعہ آواز دے گا قیامت تک دنیا لبیک لبیک کہتی رہے گی، ماں قیامت تک لبیک ہوگی۔ لوگو حاجیو، جب تم جاتے ہو کعبے میں تو تم جو کہتے ہو نا لبیک اللہم لبیک، تو یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیتے،
اللہ کی پکار کا جواب، یہ جواب ہے حضرت ابراہیم کی پکار کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یا اللہ، ابراہیم نے آواز دی، کائنات کا بندہ بندہ لبیک کہتا ہے، فرمایا چپ کر، حبیب کی شان اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ میرا خلیل ہے جس کی پکار پہ بندے لبیک کہتے ہیں، یہ میرا حبیب ہے جس کی پکار پہ کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہتا ہے۔ فرمایا یہ ابراہیم کی پکار، پڑھ تلبیہ۔ یا اللہ اب کعبہ، یہاں سے 2 لباس پہنے پہنچا کعبے میں، یا اللہ کیا کروں؟ جاتے ہی دوڑ لگانی شروع کر دوں؟ فرمایا نہیں، پہلے کعبے کی زیارت کر، کعبے کی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو نے سنا نہیں میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے، جس نے بیت اللہ کو دیکھا اس نے رسول اللہ کو دیکھا، اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے خود اللہ کو دیکھا، یہ شان ہے، کعبے پہ نظر ڈال۔ یا اللہ نظر ڈال کے کیا کروں؟ میں ذرا تصورات میں باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ یا اللہ نظر ڈال پڑ گئی ہے، کیا کروں؟ فرمایا دعا مانگ، جو بھی دعا مانگے گا میں قبول کروں گا، جو بھی دعا مانگو۔ یا اللہ اب طواف شروع کروں؟ فرمایا نہیں، اب حجر اسود کو بوسہ دے، اب حجر اسود کو بوسہ دے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ وہ پتھر ہے جسے مصطفیٰ کے لب لگے، جسے محبوب کے لب لگے، اب بوسہ دے۔ بوسہ دے لیا، یا بوسہ نہیں دے سکتے تو استلام کر لیا۔ یا اللہ اب فرمایا اب گھومنا شروع کر دے، طواف شروع کر۔ اب طواف ہوا، طواف شروع ہو گیا، 7 چکر لگ گئے، حاجی صاحب پسینوں پسینی ہو گئے، گرمی کا موسم ہے، تپتی دوپہر ہے، پسینوں سے احرام بھی بھیگ چکے ہیں، اپنی ایڑیاں اپنے پاؤں بھی پسینے کی وجہ سے صحن حرم میں چپک رہے ہیں۔ یا اللہ تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے، تھک گیا ہوں، 7 چکر پورے ہو گئے، حج قبول کر لے۔ فرمایا ٹھہر جا، اب مقام ابراہیم پہ آ، اس پتھر پہ آ جس پہ ابراہیم نے کھڑے ہو کے محبوب کا ذکر کیا تھا۔ یا اللہ میں آ گیا۔ فرمایا اب اپنے سر کو جھکا دے، ابراہیم کے قدموں کی جگہ اپنے سر کو جھکا دے۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت لکھی سنن دارمی میں، وہ بیان ہوئی۔ فرماتے ہیں قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ جب تک حضور کی آمد نہ ہوئی تب تک ہم مقام ابراہیم کو صرف مقام ابراہیم سمجھتے تھے، اور وہ نقش تھا ابراہیم کے قدم کا، لیکن خدا کی قسم جب محمد عربی تشریف لائے تو ہم نے حضور کے قدم کے نشانوں کو بھی دیکھا اور ہم نے مقام ابراہیم کو بھی دیکھا، تو مقام ابراہیم کو دیکھنے سے محسوس یہ ہوتا تھا یہ ابراہیم کے قدموں کا نقش نہیں، مصطفیٰ کے قدموں کا نقش لگ گیا۔ حضرت ابراہیم کے اور حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کا نقش بالکل ایک ہے، اور یہ ان کے نقش قدم کے برابر ہے۔ فرمایا اب یہاں سر کو جھکا دے۔ یا اللہ تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے۔ فرمایا تھکاوٹ کا بھی انتظام کیا ہے، چلا اب دور کولر پڑے ہوئے ہیں، آ جا، آب زمزم کا پانی ہے، پی لے، آب زمزم کے پانی کو، اور گھٹا گھٹ پی، اور فٹافٹ پی، جلدی سے پی۔ اب آب زمزم کا گلاس بڑا ہاتھ میں ہے، اب دیکھا آب زمزم کو بھی حاجی صاحب نے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس میں کوئی مٹھاس ہے، نہ یہ کوکا کولا ہے، نہ فانٹا ہے، نہ 7 اپ ہے، نہ روح افزا ہے، نہ بزوری ہے، کچھ بھی نہیں، سادہ اور جالے والا پانی ہے۔ کون سا؟ جالے والا۔ آب زمزم سے پوچھ تو تازہ ہے؟ کہا نہیں، 4000 سال پرانا ہوں، باسی پانی ہوں۔ آب زمزم کا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہے حاجی نے، اب یہ آب زمزم کا گلاس ہاتھ میں ہے، فوراً بیٹھ گیا پینے کے لیے۔ آواز آئی اٹھ جا، کھڑا ہو جا۔ یا اللہ بیٹھ کے پانی پینا تیرے محبوب کا حکم ہے، بیٹھ کے پانی پینا تیرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ فرمایا چپ کر، اور پانی بیٹھ کے پینا محبوب کی سنت ہے، آب زمزم کھڑے ہو کے پینا محبوب کی سنت ہے۔ مولا کھڑے ہونے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا تجھے آب زمزم کا ادب سکھا رہا ہوں اور تجھے یہ درس دے رہا ہوں، پاکستان جا کے دنیا پہ فتوے نہ لگانا،
بلکہ کعبے میں آ کر تجھے درس یہ دیتا ہوں سارے کا سارا حج ہی ادب مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبوں کے ادب کا نام ہے۔ اچھا، آب زمزم پی لیا، آب زمزم کا ادب بھی کیا، چہرے پہ بھی ملا، اپنے جسم پہ بھی چھڑکا، اب اپنے احرام پہ بھی چھڑکا، اور سارا کچھ ہو گیا۔ اب مولا اب حج قبول کر لے۔ فرمایا ابھی حج تیرا ہوا ہی کوئی نہیں، پسینے چھوٹ گئے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، ابھی حج تیرا ہوا ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب باب صفا کی طرف چل، اب صفا کی پہاڑی پہ چل۔ یا اللہ وہاں کیا ملے گا؟ وہاں کوئی کھانا ہے، کوئی لنگر ہے؟ فرمایا نہیں، خالی پیٹ پیاسے منہ، اب صفا سے دوڑنا شروع کر، مروہ تک جا، اب مروہ سے دوڑنا شروع کر، صفا تک آ، اب صحیح کر، 7 چکر لگا۔ یا اللہ صفا مروہ پہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ پہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یا اللہ میں بڑا امیر بندہ ہوں، وڈیرا ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ جو پیسے والا ہے، یا اللہ میں بازار میں ریڑھی لگانے والا ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں شیخ الحدیث ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں داتا حجویری ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں معین الدین اجمیری ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں غوث اعظم ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں جنید بغدادی ہوں، کہا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں مولا علی ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں عثمان غنی ہوں، ذو النورین ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں فاروق اعظم ہوں جس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، فرمایا تجھے بھی دوڑنا پڑے گا۔ یا اللہ میں صدیق اکبر ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ اور اس سے آگے چلو، یا اللہ میں تیرا محمد عربی ہوں، فرمایا سونیا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، فرمایا تو بھی دوڑ۔ یا اللہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، یا اللہ فرمایا تو بھی دوڑ۔ غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، ولی ہے، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، سارے دوڑو، دوڑیں لگائی ہوئی ہیں۔ یا اللہ یہاں رکھا کیا ہے؟ فرمایا رکھا کچھ نہیں، میری ایک بندی دوڑی تھی۔ یا اللہ وہ تو ساری زندگی، بچپن میں بھی بچے دوڑتے ہیں، فرمایا ایسی بات نہیں، یہ ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے نشانیاں نہیں بنی، بلکہ ساری زندگی ہاجرہ اپنے لیے دوڑی تھی، صفا مروہ پہ محمد کے دادا کے لیے دوڑی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہاجرہ زندگی میں کئی دنیا میں کئی جگہ قدم لگا بیٹھی، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد کے عشق میں دوڑی تھی، محمد کی محبت میں، حضور کے دادا کی محبت میں، جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ میں ان دنیا کو درس دینا چاہتا ہوں، عبادت بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جو محبوبوں کی یادگاروں کو اپناتا، جو محبوبوں کی بولیے یادگاروں کو اپناتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو صفا اور مروہ پہ دوڑے گا، جو صفا اور مروہ پہ، بھئی یہ مسجد برکت والی جگہ ہے، بولیے نا، اللہ کا گھر ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں اگلا جمعہ گھر سے احرام باندھ کے دوڑ کے مسجد میں جمعہ پڑھانے آؤں گا، لوگ مجھے کہیں گے عقل مند، یہ عجیب حرکت ہوگی، یار بڑی برکت والی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، رحمتیں اترتی ہیں، 5 وقت کی عبادت ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی دوڑ کے آؤں تو بڑا معیوب ہوگا۔ یا اللہ صفا مروہ پہ کیا ہے؟ کہا وہاں دوڑیں لگی ہیں، وہاں دوڑو، وہاں کیا کرو؟ بولیے دوڑو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو صرف 7 چکر لگا لے، وعدہ میں رب ہو کے کرتا ہوں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
جتنے گناہ تجھے سر پہ ہوں گے سب کی معافی ہو جائے گی۔ اچھا دوڑ لگ گئی، یا اللہ اب حج قبول کر لے۔ فرمایا حج تو ابھی بھی کوئی نہیں ہوا، حج تو ابھی بھی کوئی نہیں ہوا، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اب چل میدان عرفات میں ظہر سے مغرب کے درمیان کا وقت، اب وہاں ٹھہر جا۔ یا اللہ پڑھنا کچھ نہیں آتا۔ فرمایا گونگا بھی ہوگا تو حج ہو جائے گا، گونگا بھی ہوگا۔ یا اللہ آنکھیں اب بصارت اتنی نہیں ہے آنکھوں میں، آنکھیں کمزور ہیں، نظر کمزور ہے، میدان عرفات کی زیارت بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اندھا بھی ہوگا تو حاجی بن جائے گا، اندھا بھی ہوگا۔ ظہر سے عصر کے درمیان گونگے بہرے بن کے کچھ بھی نہیں آتا، کچھ نہ پڑھو، صرف بیٹھ جاؤ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر لو۔ اللہ کہتا تم حاجی ہو گئے، تم حاجی۔ یا اللہ اب یہاں کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم نے حوا کو پہچان لیا تھا۔ عرفات کہتے ہیں پہچاننا، اور حضرت آدم سری لنکا میں اترے تھے اور حضرت حوا یہ جدہ میں اتری تھیں۔ سری لنکا کی ضلع رتن پور کی سطح سمندر سے 7360 فٹ اونچی پہاڑی ہے جس پہ آدم نے بایاں قدم رکھا، وہ نشان آج بھی وہاں موجود ہے۔ سری لنکا سے آدم چلا حوا کی تلاش میں، میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ آدم نے حوا کو پہچان لیا، حوا نے آدم کو پہچان لیا۔ یا اللہ عرفات میں کتنی برکتیں ہیں۔ فرمایا یہ بڑی برکتوں والی جگہ ہے، یہاں میرے نبی کی اپنی زوجہ سے پہچان بن گئی تھی، جو جہاں آ کے رک جائے گا میں اسے حاجی کا درس دے دوں گا، حاجی کی ڈگری مل جائے گی۔ اب چلو مزدلفہ سے مینا، کنکریاں پکڑو، پتھر مارو دیواروں کو۔ حاجی سے پوچھو کس کو مار رہے ہو؟ کہے گا شیطان کو۔ بھائی شیطان ہے وہاں، شیطان ہے وہاں۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا تھا روکنے کے لیے، آپ نے پتھر مارا، بھگا دیا، لیکن وہاں جگہ دیوار بن گئی، کہا یہاں مارو پتھر۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو پتھر مار، ثواب علیحدہ ملے گا، پتھر دیوار کو لگے گا، درد شیطان کو پہنچے گا۔ پتھر دیوار کو لگے گا، درد۔ میں بہت بڑا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا، افعال حج کی حکمتیں بڑی ہیں۔ پتھر مارو دیوار کو، پہنچے گا کہاں؟ شیطان کو۔ پتھر مارو دیوار کو، پہنچے گا کہاں؟ تیسری دفعہ پھر سنیے، پتھر مارو دیوار کو، پہنچے گا کہاں؟ شیطان کو۔ اب میں آپ کا ذوق بھی ذرا چیک کر لوں، بڑی آرامی سے نرمی سے بات کرنے لگا ہوں۔ درود پڑھو، یہاں پہنچے گا مدینے میں۔ درود پڑھو، یہاں پہنچے گا مدینے میں۔ اگلا نقطہ سنو، حضور فرماتے دنیا کے کسی کونے میں کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں نیکی کا ارادہ ہی کر لے، شیطان کو خبر۔ شیطان دشمن ہے کہ محبوب ہے؟ تو اللہ نے دشمن کو اتنی پاور اور اتنا کنٹرول دے رکھا ہے، تو محبوبوں کو کتنا دیا ہوگا؟ اور جو سب محبوبوں سے اعلیٰ محبوب ہے اس کو کتنی پاور دی ہوگی؟ حضور کتنی پاور ہے آپ کے پاس، کنٹرول کتنا ہے؟ فرمایا حج ہو گیا تیرا؟ حضور ہو گیا۔ فرمایا اب آ جا مدینے میں، اب آ جا میرے پاس۔ حضور کیا کروں آگے؟ فرمایا آ کے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا صفا مروہ کی دوڑیں لگی تیری، گناہ معاف ہوئے، تو نے مقام ابراہیم کو دیکھا، گناہ معاف ہوئے، تو نے کعبہ کی زیارت کی، گناہ معاف ہوئے، تو نے طواف کعبہ کیا، گناہ معاف ہوئے، تو نے وقوف عرفات مزدلفہ اور مینا کیا، گناہ معاف ہوئے۔ حضور پھر مدینے کیا لینے آؤں؟ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں حج کر کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہیں صفا مروہ کی دوڑوں سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہیں نمازی ہو، حاجی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ولی ہو، صوفی ہو، پیر ہو، گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حضور کیسے ہوں گے؟ فرمایا محمد کے پاس پاور اتنی ہے، تو آ جا میرے مدینے میں، سفارش مصطفیٰ کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ۔ حضور میں غریب ہوں،
میرے پاس حج کے پیسے کوئی نہیں، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے کوئی نہیں، مدینے نہیں آ سکتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، گناہ بخشوانا چاہتا ہے حضور بخشوانا چاہتا ہوں۔ فرمایا مدینے نہیں آ سکتا، حضور نہیں آ سکتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تو گھر بیٹھ جا، مدینے کی طرف منہ کر کے معافی مانگ لے، پھر بھی ہو جائیں گے، پھر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پیسہ کوئی نہیں، حج نہیں کر سکتا، حج کا ثواب کیسے ملے؟ موطا امام مالک نے لکھا، فرماتے حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے کھاتے میں حج بھی ہوگا، اس کے کھاتے میں عمرہ بھی ہوگا۔ وہ کہے گا مولا ساری زندگی تڑپتا رہا، حج پہ نہیں جا سکا، عمرے پہ نہیں جا سکا، یہ ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائے گا تو نہیں جا سکا، لیکن جو جانے والے تھے، جب تو انہیں چھوڑنے جاتا تھا، جب تو ان سے ملنے جاتا تھا، تیری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی نکلتی تھی اور تو تڑپتا تھا، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میرے پاس بھی توفیق ہوتی، میں بھی حاجی بنتا، میں بھی عمرہ کرتا۔ اللہ فرمائے گا تو جا نہیں سکا، تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے مفت میں حجوں کا ثواب عطا فرما دیا، مفت میں تیرے۔ اور یہ ساری یادگاریں ہیں، عرفات بھی یادگار ہے، مقام ابراہیم بھی یادگار ہے، طواف کعبہ بھی یادگار ہے، اور مزدلفہ، عرفات اور منا بھی یادگار ہے، اور یہ ساری کی ساری یادگاریں۔ اور اگلی بات سنو، حضور فرماتے ہیں سارے حاجیوں کا حج اللہ قبول بھی نہیں کرتا، سارے حاجیوں کا حج اللہ قبول۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا، سویا، خواب دیکھا، دو فرشتے آسمان سے زمین پہ اترے، ایک نے دوسرے سے کہا تجھے پتہ ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا کہنے لگا 6 لاکھ افراد ہیں جنہوں نے حج کیا۔ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا تجھے پتہ ہے اللہ نے قبول کتنوں کا کیا؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا 6 لاکھ میں سے صرف 6 حاجیوں کا حج قبول ہوا۔ کتنوں کا بولیے؟ 6 کا۔ ایسے مالک بن دینار فرماتے ہیں میں تڑپ کے اٹھا، چیخ ماری، رونے لگا، مولا پتہ نہیں میں کس کھاتے میں ہوں، یا اللہ تیری بے نیازی ہے، لبیک کروڑوں سے کہلواتا ہے، قبول کسی کسی کا کرتا ہے، مولا کرم فرما، کوئی خوشخبری سنا۔ فرماتے ہیں ندا کر کے، مناجات کر کے، رو کے جب سویا، دوبارہ خواب دیکھا، وہی 2 فرشتے آسمان سے زمین پہ اترے، ایک نے دوسرے سے کہا پتہ ہے کتنوں کا حج اللہ نے قبول کیا؟ اس نے کہا صرف 6 کا۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو 6 تھے نا ان کے صدقے سے بقیہ کا بھی قبول ہو گیا، صرف 6 بندوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور سوال ہے، سوال کروں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوال تو کرے گا یا میں بتاؤں کیا کرنے آیا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ سوال کرنے آیا صحابی گھر سے، کہا سوال تو پوچھے گا پھر میں جواب دوں، یا تو سوال نہ پوچھ، سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں؟ اس نے کہا حضور اس سے بڑے نصیبوں کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، آپ ہی بتا دیجئے۔ سچ کہا تھا عاشق نے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری ذات دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں ازلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہر پاسے پیندہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ یہ محبوبوں کی یادگاریں ہیں، یہ محبوبوں کی۔ فرمایا اپنے سر کو جھکا دو مقام ابراہیم پہ، اپنے آپ کو بھگا دو صفا مروہ پہ، یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا یادگاریں ہیں۔ علامہ اقبال سے پوچھو، اقبال کی روح تڑپی، قربان جائیں اللہ اس مرد درویش کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل کرے، ہر لمحے کا جواب اس نے عشق کی زبان میں امت کو عطا کیا۔ وہ کہتا ہے مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، اور مجھے کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں۔ کہا مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی
جو جھکا رہا میں نماز میں. اور اقبال مدینے کی بھی تو کوئی سنا. اقبال کہتا ہے در مصطفیٰ پہ جو گرا دیا، در مصطفیٰ پہ جو سر رکھا، در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر، تو آواز آئی او بے خبر تیرے سجدے وہ بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. فرمایا یہ یادگاریں محبوبوں کی. اسلام سارا سیلیبریشن ہے، اسلام سارا محبوبوں کی یادگاریں ہیں. جو ان یادگاروں کا انکار کرتا ہے، تبرکات کا انکار کرتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی، اس کا حج بھی کامل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العزت نے یادگاریں اسلام میں رکھی ہیں. میرے بھائیوں، یہ صرف رسم نہیں، یہ مذہب ہے. یہ صرف رسم نہیں، یہ کیا ہے؟ دین ہے، مذہب ہے، جو اس سے درس ملتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی حاجیوں کے سارے حج قبول کرے، اور ان کے صدقے سے اللہ آئندہ سال ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں بھی توفیق. آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. میں تھوڑا محبت دکھائیں گے تو میں سنا دیتا ہوں. آپ میں نے یہ رمضان شریف سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری تھی تو ایک جمعے کو میں نے اپنے نمازیوں سے کہا تھا کہ دعا کرو آپ کے امام کی باری آ جائے. کیونکہ کوئی سال جب سے نور مسجد میں آیا ہوں کوئی سال ایسا نہیں گیا خالی کہ جس سال ہمارے کسی نمازی کو مدینے سے بلاوا نہ آیا ہو. تو میں نے کہا تھا دعا کرو اب امام کی باری آ جائے. اگلے جمعے امام کی باری آ گئی تو اللہ نے نصیب کر دیا. تو جب مدینے سے بچھڑ رہے تھے نا، وہ علیحدہ اپنے جذبات ہوتے ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں یہ گزارش بھی کی تھی کہ اب زندگی سوکھی اسی وقت گزرے گی جب آنا جانا لگا رہے گا، جب آنا جانا لگا رہے گا. خوشخبری کی بات یہ ہے مدینے سے دوبارہ بلاوا آ گیا ہے. انشاءاللہ اس حج کے سیزن کے فوراً بعد سفر المظفر اور ربیع الاول شریف کے درمیان انشاءاللہ امید ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت اللہ کرے خدایا توفیق ہم کو دینا کہ آنا جانا رہے مدینہ، تمام ہو جائے عمر اپنی مدینے پھیرے لگا لگا کر. اللہ رب العزت ہر ایک آنا جانا قبول فرمائے، اور جو رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آنے جانے کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.